ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں باب، اوراق گزشتہ۔ اس مرتبہ شہزادہ محمد تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ جب ابھی اس کی عمر صرف 14-15 سال تھی باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے بعد ایشیائی کوچک میں موجود شہزادہ محمد خان کو بلانے کے لیے اراکین سلطنت نے اس کے پاس خبر بھیجی اور وہ بلا توقف وہاں سے روانہ ہو کر در دانیال کو عبور کرتا ہوا ادرنا پہنچا۔ یہیں اس کی تخت نشینی کے مراسم ادا ہونے لگے۔ سلطان محمد خان خاندان آل عثمان کا 7واں نوجوان فرما نروان تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی خود عثمان خان تھا جو غیاث الدین کیخسرو سلجوقی کا داماد تھا۔ سلطان محمد خان عثمان خان کی پشت میں 7واں حکمران تھا۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد آج سے 156 برس قبل اس وقت رکھی گئی تھی جب 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائی کوچک پر حملہ کر کے سلجوقی فرما نرواں سلطان علاء الدین اور پھر اس کے بیٹے غیاث الدین کیخسرو کو قتل کر دیا تھا۔ غیاث الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو قونیہ کے تخت سلطنت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت 1077 عیسوی میں قائم کی تھی، 1300 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو موجودہ زمانے میں 1915 عیسوی تک رہی۔ عثمانی سلطنت سے پہلے سلجوقی سلطنت تھی جس کا جد امجد اسرائیل بن سلجوق تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے 7 برس تک ہندوستان کے قلعہ کالنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمانی سلطنت کا بانی عثمان خان سلجوقی عہد میں انگورا کے ایک جاگیردار التغرل کے گھر پیدا ہوا۔ یہ سلطان علاء الدین کا زمانہ تھا۔ ارطغرل کی بہادری اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے بازنطینی سرحدات کی جاگیریں سونپ دیں۔ سلجوقی سلطان علاء الدین ارطغرل خان کا ممنون احسان بھی تھا۔ دراصل سلطان محمد خان کا قبیلہ اولین انہی مہاجر قبائل میں سے تھا جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا جو عثمان خان کے دادا ارطغرل خان کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان یعنی افغانستان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلطان محمد خان کا خراسانی جد امجد سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل خان اور اس کے بھائی دھوندار خان کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو برباد کر دیا تھا اور اس کی تمام سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں بانٹ دی تھی۔ خراسان کا یہ افغانی قبیلہ جب لٹا پیٹا سلیمان شاہ کے ڈوبنے کے بعد ارطغرل خان کی قیادت میں چلتا ہوا سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہوا تو یہ جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ 420 گھرانوں پر مشتمل یہ جماعت سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت قونیہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل خان کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور ایسی جانبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی،
جو ایشیائی کوچک کا بادشاہ تھا، اور دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے صفوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سقاریہ کے بائیں جانب بازنطینی یعنی قسطنطینوی سرحد کے قریب تھا جاگیر میں عطا کر دیا، اور صفوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور ارمانیہ سے آئے تھے بدوبش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس علاقے میں سپاہ رکھنے کی اجازت بھی دی اور بازنطینی قلعے داروں کو وقتاً فوقتاً سبق سکھانے کی ہدایت بھی کی۔ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ علاء الدین سلجوقی نے جس خراسانی نوجوان ارطغرل کو بازنطینیوں کی چھیڑ چھاڑ کا جواب دینے کی ہدایت کی تھی، ٹھیک 150 سال بعد اسی شخص کی اولاد میں سلطان محمد فاتح پیدا ہوا، جس نے بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ بالآخر فتح کر کے دنیائے عیسائیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ارطغرل خان کا انتقال 1288 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ عمر بھر سلطان علاء الدین سلجوقی کا منظور نظر رہا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی۔ چنانچہ سلطان علاء الدین نے بنی شہر اور بروسا شہر بھی ارطغرل کو دے دیے۔ اس نے ارطغرل کی جاگیر کا نام سلطانوی رکھا اور اسے اپنے مقدمۃ الجیش سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہلال سلطان علاء الدین کی علم کا نشان تھا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان خان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں سلجوقی سلطان کے ساتھ ہمیشہ وفاداری قائم رکھی تھی۔ سلطان نے بھی یہی روش اختیار کی، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائی کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان صرف بازنطینی دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا، با الفاظ دیگر عثمان کی توجہ عیسائیوں کے خلاف مبذول رہی۔ اسی زمانے میں شاہ قسطنطنیہ کوہ اولمپس کی دروں کی حفاظت نہ کر سکا اور عثمان کی فوج ایتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئی۔ بازنطینی سلطنت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، عثمان کے دور میں روبہ زوال تھی۔ فرقہ وارانہ جنگوں اور حکومتی بدنظمیوں نے عثمان کو موقع دیا کہ وہ بازنطینی سلطنت کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لے۔ ایک زمانہ تھا جب قسطنطین کی حکومت ایشیائی کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب ایشیائی کوچک میں قسطنطین کے پاس صرف نائسیا، ڈائکومیڈیا اور اس کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ اسلامی تبلیغ تھی۔ بہرحال عثمان نے مسلم افواج کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے اور در دانیال کو عبور کرنا عثمان کی اولاد کے لیے کھیل بن گیا۔ عثمان نے سلجوقی سلطان کی اطاعت میں رہ کر بڑے بڑے معرکے سر کیے، جن میں خراجہ حصار کا معرکہ بہت مشہور ہے۔ اس قلعے کو فتح کر کے مسلمانوں نے یورپیوں کو خبردار کر دیا کہ اب ان کا عہد حکومت رخصت ہونے کو ہے۔ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اپنے بہادر سپہ سالار عثمان کو نیز بیگ کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح صرف لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے، اور پھر یہ کمی بھی چند سالوں میں ہی پوری ہو گئی جب 1300 عیسوی میں سلطان علاء الدین سلجوقی اور اس کے بیٹے سلطان غیاث الدین سلجوقی کے ایک بعد دیگر وفات کے بعد عثمان کو ایک آزاد اور خود مختار تاجدار تسلیم کر لیا گیا۔ سلجوقی سلطان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آل عثمان کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن بعض سلجوقی امراء جن میں امیر کرمانیہ خاص طور پر شامل ہے عثمان کو حسد اور رقاہت سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد امیر کرمانیہ کے ساتھ عثمان کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا تھا۔ عثمان خان نے خاص اسلامی حکومت کو رواج دیا۔ اس نے 1301 عیسوی میں نائکومیڈیا سے منسلک خیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ کیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحیرہ فرات کے ساحل تک پہنچ گیا۔ وہ اپنی زندگی میں بیک وقت 3 محاذوں پر فتوحات حاصل کر رہا تھا، ایک باغی سلجوقی امراء کے خلاف، دوسرے تاتاریوں کے خلاف، تیسرے بازنطینی افواج یعنی شاہ قسطنطنیہ کے خلاف۔ 1317 عیسوی میں عثمان نے بردورت کا محاصرہ کیا،
یہ شہر قیصر قسطنطنیہ کا ایشیائی کوچک میں اہم مرکز تھا۔ یہ دنیا کا ایک طویل ترین محاصرہ تھا جو 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1326 عیسوی میں محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمان خان کا بیٹا عدر خان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ عثمان خان اس وقت صفوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل عدر خان اپنے باپ کے پاس فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا۔ چنانچہ عثمان نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی سلطنت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کر دیا گیا۔ عثمان خان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کے بیٹے عدر خان اور پوتے مراد خان اول نے بھی صرف امیر کا لفظ ہی استعمال کیے رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کی شادی بھی دلچسپ انداز میں ہوئی۔ شہر کے قریب ابترونی نام کی ایک بستی میں ایک خدا رسیدہ عالم اور درویش ادہ بالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں اکثر ان کے ہاں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کے ہاں ایک نہایت حسین ترین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ادہ بالی نے ایک درویش اور ایک امیر سلطنت کا فرق جانتے ہوئے انکار کر دیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور عثمان نے ادہ بالی کے گھر میں آمد و رفت جاری رکھی۔ اس عرصے میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور شہرت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے مال خاتون سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ادہ بالی نے ان کو بھی صاف جواب دے دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان ادہ بالی کے گھر مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ادہ بالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے یعنی عثمان کے سینے پر اتر گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ دفتن ایک تیز ہوا چلی اور اس درختوں کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھیں ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا اور مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادہ بالی سے بیان کیا۔ ادہ بالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھی اور اسے ایک غیبی اشارہ سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ عثمان کا یہی خواب جو آج سے 150 برس قبل اس نے دیکھا تھا اب سلطان محمد خان کے ہاتھوں پورا ہونے والا تھا۔ 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع شہر قسطنطنیہ ہی تھا۔ سلطان محمد خان کے آباء و اجداد میں عثمان کا بیٹا عدر خان بھی ایک فاتح اور بہادر بادشاہ تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کا دوسرا تاجدار تھا اور عثمان خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا بڑا بھائی علاؤالدین علوم دینیہ اور فلسفہ و تصوف کا دل دادا ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور اور مدبر بھی تھا۔ روئے زمین کی پہلی باقاعدہ باوردی، تنخواہ دار، کلے وقتی اور بیرکوں یعنی کینٹ میں رہنے والی فوج ینیچری کا آغاز اسی شخص کے مشورے پر کیا گیا تھا۔ اس تجویز میں قرائے قلیل کا بھی حصہ تھا۔ اس سے پہلے تک دنیا میں فوجیں منظم بھی ہوتی تھیں اور متحد بھی ہوتی تھیں، لیکن صرف جنگ کے دنوں میں یونانی اور رومی سلطنتوں میں بھی یہی رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کیں اور چھٹیوں کا رواج بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن کینٹ کا تصور اس وقت بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ عدر خان ہی تھا جس نے اپنے بھائی علاؤالدین اور رشتہ دار قرائے قلیل کے مشورے سے ان عیسائی نوجوان قیدیوں کو جو مختلف جنگوں میں ان کے ہاتھ لگتے تھے تربیت دے کر ایک باقاعدہ فوج بنائی جس کا نام ینیچری رکھا گیا۔ عدر خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال 726 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں نائکا میڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا اس کا دارالحکومت تھا۔ قسطنطین کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسا رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ کے بعد دوسرے درجے پر تھا۔ شاہ قسطنطنیہ یعنی قسطنطین نے اس شہر کو بچانے کی بے حد کوشش کی۔
ادر خان نے اس کا سخت محاصرہ کیا اور 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس شہر کے لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی دوران 1333 عیسوی میں ایک باغی ترک امیر کے شہر قراسی پر بھی ادر خان کو قبضہ کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصے میں ادر خان کی سلطنت اناطولیہ کی شمالی سرحدات تک پھیل گئی تھی۔ ادر خان نے اپنی توجہ زیادہ تر فتوحات کے بجائے سلطنت کے انتظام، انصرام اور عوام کی فلاح و بہبود پر رکھی۔ وہ آئین و ضوابط کے مطابق پوری سلطنت کو اسلامی سانحے میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ 1336 عیسوی کے بعد ادر خان نے 20 سال تک کوئی جنگ نہ کی، بلکہ اپنی عوام کی تربیت کرتا رہا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال شہنشاہ قسطنطنیہ کے یورپین مقبوضات پر قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ قسطنطین کی سلطنت جو کبھی دریائے ڈنوب اور اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہوئی تھی، اب صرف تھیرس اور مقدونیہ کے ایک قلعے، سالونکیا اور یونان میں موریا کے ایک بڑے حصے تک محدود تھی۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ کے تخت کا جھگڑا اٹھا ہوا تھا۔ ادر خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک فریق کنٹاکوزین کی مدد کے لیے 10,000 سپاہی بھیج دیے۔ اسی طرح ادر خان نے ایک مرتبہ کنٹاکوزین کو اور دوسرے فریق جان پلیولوگس یعنی دونوں کی درخواست پر شاہ سربیا کے خلاف بھی فوج بھیجی تھی۔ سربیا کا بادشاہ اسٹیفن ڈوشن سالونیکا پر حملہ کر چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد قسطنطنیہ کے تخت پر جھگڑا پھر اٹھا تو ادر خان نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کی قیادت میں 20,000 سپاہی کنٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے۔ جان پلیولوگس کو شکست ہوئی اور کنٹاکوزین نے تخت سنبھال لیا اور ادر خان کو حسب معاہدہ قلعہ زنب دے دیا گیا، جس میں سلیمان پاشا نے عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اتفاق سے چند ہی دن بعد تھیرس میں زلزلہ آیا، جس سے بہت سے شہروں کی فصیلیں گر گئیں۔ انہی میں گیلی پولی بھی تھا، جو درے دانیال کی مغربی ساحل پر سب سے اہم قلعہ تھا۔ سلیمان پاشا زینب میں تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے زلزلے کو تائید غیبی سمجھا اور آگے بڑھ کر گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں نے مغربی یورپ، سسلی، روما اور اسپین تک اسلام کی آواز پہنچائی تھی۔ ترک مجاہدوں نے مشرقی یورپ کو بھی اسلامی دعوت سے بہرہ اندوز کر دیا تھا۔ ادر خان کا بیٹا سلیمان پاشا 1358 عیسوی میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گیری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے اعلیٰ اوصاف کا مالک تھا۔ ادر خان بیٹے کی وفات سے بے حد غمگین ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بہت نیک اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ غریبوں میں روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ، جن میں ملا داؤد قیصری اور تاج بدین شامل ہیں، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ ادر خان کی وفات پر ان کا چھوٹا لڑکا مراد خان اول 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا۔ انان حکومت کو ہاتھ میں لیتے ہی مراد خان نے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے قدیم عداوت کی بنا پر ایشیائی کوچک میں بغاوت کر دی اور اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا احتسال کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی طرف پلٹا اور 1360 عیسوی میں درے دانیال کو عبور کرتے ہوئے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا، جو 1379 عیسوی میں صرف اس کی شہادت پر جنگ کسودہ میں ختم ہوا۔ 1363 عیسوی میں مراد خان اول نے درے دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھیرس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکے کلی سے فتح ہوا۔ اسی سال بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ مراد کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایڈریانوپول یعنی ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح تمام تھیرس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جرنیل لالا شاہین نے بلغیریا میں داخل ہو کر فیلوپولس پر قبضہ کر لیا،
جو کوہ بلقان کی جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا۔ چنانچہ قسطنطین کو مراد سے صلح کرنی پڑی۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں کے ساتھ تھا، اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو کوئی مدد نہیں دی تھی۔ لیکن 1363 عیسوی میں پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولاشیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 20,000 فوج تھریس کے لیے روانہ کیا، لیکن جنرل لالا شاہین نے انہیں شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اسی جنگ کے بعد ڈیموٹیکا کو، جو تھریس میں واقع تھا، مراد نے اپنا پایہ تخت بنا لیا، اور پھر 3 سال کے بعد ادرنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ جنگ مارٹیزا کے بعد شہنشاہ سلطان کا باجگزار بن گیا، لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ کو اپنی توہین گوارا نہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے 1369 عیسوی میں روما کا سفر کیا اور پاپائے روم کے ساتھ سلطان کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ ان دنوں رومن کلیسا اور یونانی کلیسا، جو شہنشاہ کا مذہب تھا، اس کے مابین دشمنی کی حد تک اختلافات تھے۔ شہنشاہ نے ذلت گوارا کر لی اور کلیسائے روم کی برتری تسلیم کر لی، لیکن پھر بھی اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی، اور پھر جب واپسی پر وہ وینس سے گزر رہا تھا تو اپنے بعض خرڅخواہوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ ادھر قسطنطنیہ میں اس کا لڑکا ایڈرونکس بادشاہ بن گیا۔ مراد خان اول اپنے اصولوں میں بے حد سخت تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا لڑکا شہزادہ سادھو جی ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ مل گیا، اور جب مراد خان نے اسے گرفتار کیا تو اس کے بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد خان اول کے سپہ سالار لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب سماکوس کے میدان میں بلغیری اور سربیائی افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس کے بعد کوہ بلقان تک بلغیریا کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ دوسرے سال لالا شاہین اور عثمانی فوج کے ایک اور جرنیل افرینوس نے مقدونیہ پر حملہ کر دیا، جو سربیا کا ایک صوبہ تھا۔ وہاں سے کولا ڈروما اور سیریز کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے یہ فوج دریائے دردار کو عبور کر گئی۔ مراد نے سربیا، البانیہ اور بوسنیا کو اسی موقع پر اپنی سلطنت کا باجگزار بنا لیا۔ بلغاریہ کے بادشاہ سلیمان نے اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے جان بچائی۔ پھر یکے بعد دیگرے مناستر اور صوفیہ بھی فتح ہو گئے۔ مراد اول نے توسیع سلطنت کے سلسلے میں بہت تیزی دکھائی تھی۔ 1376 عیسوی میں مراد نے اپنے شہزادے بایزید یلدرم کا نکاح امیر کرمان کی بیٹی سے کر دیا۔ کرمانیہ اور آل عثمانی کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے لیے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا نکاح امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ تقریباً 10 سال تک یہ صلح رہی، لیکن پھر 1377 عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اسی جنگ میں امیر کرمانیہ نے شکست کھائی اور شہزادہ بایزید کو یلدرم کا خطاب ملا۔ مراد کے خلاف مسیحی حکومتوں کا اتحاد سربیا سے شروع ہوا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا اور بلغیریا کے علاوہ البانیہ، ولاشیا اور ہنگری نے بھی پوری شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ یوں یہ ایک صلیبی جنگ بن گئی۔ یہ اتحاد بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ مراد 70 سال کی عمر میں اس فوج سے نمٹنے کے لیے نکلا، لیکن مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی اتحادیوں نے بوسنیا میں عثمانی فوج پر حملہ کر دیا اور 15,000 ترکوں کو تحت طائق کر ڈالا۔ سربیا اس جنگ کا قائد تھا اور اس کے بادشاہ کا نام لازار تھا۔ بہت سے مالکوں کے بعد بالآخر 1379 عیسوی میں کسودہ کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ پراگندہ کر کے سربیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش کوبلیوچ، ایک سربیائی امیر، عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اپنے بادشاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ اسے مراد خان اول کے خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے دفتن اٹھ کر مراد خان پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس نے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے چشم زدن میں اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اب مراد تھوڑی دیر کا مہمان تھا۔ اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا۔ جلد ہی اتحادیوں کو شکست ہوئی اور شاہ سربیا لازار کو گرفتار کر کے مراد کے سامنے لایا گیا۔
مراد نے لازار کے قتل کا حکم دے دیا اور کچھ ہی دیر بعد خود بھی جان بحق تسلیم ہوا۔ مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کسودہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید یلدرم تخت نشین ہوا تو اس نے پہلے روز ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے جنگ کسودہ میں شجاعت کے شوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کر دیا۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا۔ سربیا کا بادشاہ لازار ہلاک ہوا تو لارڈ سٹیفن حکمران بنا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی ڈیسپینیا کو بایزید کی نگاہ میں دے دیا اور صلح کر لی، اور وعدہ کیا کہ آئندہ تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر دم تک وہ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ بایزید نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے نئی صلح کی، حتیٰ کہ اس صلح کے بعد بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے فیلاڈلفیا کا قلعہ خما کرا دے۔ چنانچہ یہ عبرتناک واقعہ ظہور میں آیا کہ عیسائیوں نے فیلاڈلفیا پر خود حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ بایزید کے دور میں ایڈین، امنتشا اور ساروخان کے شہر فتح ہوئے۔ 1390 عیسوی میں بایزید نے جزیرہ قیوس پر حملہ کیا۔ اسی طرح سمرنا اور کرمانیہ بھی بایزید کی تلوار سے نہ بچ سکے۔ بایزید نے اپنی زندگی میں 2 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پہلی بار محاصرہ 7 مہینے تک جاری رہا، پھر چونکہ بایزید کو شاہ ہنگری سجسمنڈ، جو ہونیاڈے کا باپ تھا، اس کے خلاف فوجیں درکار تھیں، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح بہت سخت تھیں۔ سالانہ خراج کی قیمت 30,000 طلائی کرادن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا اور کلیسا مشرق کے اس مرکز میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کروائی۔ قیصر قسطنطنیہ کے مینول نے شہر کے 7 مقامات بھی مسلمانوں کو دے دیے اور غلیطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں 6,000 عثمانی فوج متعین کی گئی۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کر دیا۔ پھر والیشیا فتح ہوا اور پھر یکے بعد دیگرے نیکوپولس اور بلغیریا کی فتوحات ہوئی۔ بایزید اب ہنگری پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن دفتن اسے ایشیائی کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت کر دی تھی۔ سلطان بایزید یلدرم نے انگورا اور بروسا کے درمیان امیر کرمانیہ کے ساتھ لڑائی کی، لیکن اس لڑائی میں بایزید کی فوج کو شکست ہوئی۔ یہ سن کر بایزید خود جنگ میں شامل ہوا اور امیر کرمانیہ سے شکست کا بدلہ لیا۔ اس جنگ میں امیر کرمانیہ کے 2 لڑکے بھی قتل کر دیے گئے۔ سلطان بایزید یلدرم سے پہلے عثمانی فرمان رواں امیر کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن بایزید نے پہلی مرتبہ مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ بایزید دوسرے فرمان رواؤں کی نسبت عیاش بھی تھا۔ اس نے اپنی بیوی ڈیسپینیا کی ترغیب سے شراب بھی شروع کر دی تھی۔ اسی اثنا میں ہنگری کے بادشاہ سجسمنڈ سے ایک مرتبہ پھر صلیبی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ ہنگری قسطنطنیہ کے مذہبی مرکز کے بجائے کلیسائے روما سے وابستہ تھا، اس لیے پاپائے روم نے بھی اس کی مدد کی۔ سجسمنڈ کی خاص کوشش سے فرانس اور برگنڈی بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ یہ ایک لشکر جرار تھا جو در دانیال کو عبور کر کے شام میں داخل ہوا اور ارض مقدس کو آزاد کرواتا۔ یہ لشکر جرمنی سے گزرا تو جرمنی کے اعلیٰ دستے بھی اس میں شامل ہوئے۔ یہ اتحاد پوری عیسائی دنیا کا اتحاد تھا۔ سجسمنڈ کا لشکر جب سربیا پہنچا تو انہوں نے بایزید کے دوست اور وفادار لارڈ سٹیفن پر حملہ کر کے سربیا میں وحشیانہ قتل و غارت گیری شروع کر دی۔ اس لشکر نے کامیابی کے ساتھ سسٹوڈا، ویدین اور ارسودا پر قبضہ کر لیا۔ یہ لشکر نائکوپولس پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نائکوپولس کے کمانڈر یوغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بایزید برقی صورت کے ساتھ ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نائکوپولس پہنچ گیا۔ فرانسیسیوں کو گمان بھی نہ تھا کہ بایزید اس قدر جلد آ پہنچے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بایزید آبنائے باسفورس عبور کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا۔ بالآخر 24 ستمبر 1396 عیسوی میں کاؤنٹ ڈینیوریس سجسمنڈ اور فرانسیسی فوج کے خلاف بایزید نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ یہ ایک مشہور صلیبی جنگ ہے۔ سجسمنڈ ترکوں سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ترکوں کے بہترین دستے ایک غیر منظم اور کم بہترین فوج کی آڑ میں رہ کر شریک ہوتے ہیں۔ سجسمنڈ کا مشورہ تھا کہ
ترکوں کی ظاہری فوج کے ساتھ ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے بلکہ اصل فوج پر حملہ کیا جائے، لیکن صلیبی اتحاد میں شامل دوسرے ممالک کے سالاروں نے اس تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جنگ 3 گھنٹے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اس جنگ میں شاہ سربیہ بایزید کی حمایت میں لڑ رہا تھا۔ عیسائی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بایزید نے ان قیدیوں کے انتقام میں جنہیں جنگ سے پہلے عیسائیوں نے قتل کر ڈالا تھا، اس جنگ میں 10,000 عیسائی گرفتار کر کے قتل کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں کاؤنٹ ڈی نیورس اور 24 مزید عیسائی امراء اور شرفاء بھی شامل تھے۔ بایزید نے انہیں رہا کر دیا، لیکن روانہ کرنے سے پہلے کاؤنٹ ڈی نیورس کے سامنے ایک تقریر کی۔ جان، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بڑا سردار اور ایک طاقتور رئیس لڑکا ہے۔ تو نوجوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کے بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے میدان جنگ میں تیری اس پہلی کوشش کی ناکامی کے بعد لوگ تجھے مورد الزام ٹھہرائیں اور تو اس الزام کو رفع کرنے اور اپنی شہرت و نیک نامی کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھی کر کے پھر میرے مقابلے پر آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم اور تمہارے ساتھی کبھی میرے مقابلے پر نہیں آؤ گے، لیکن نہیں، میں ایسے حلف کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ برخلاف اس کے میں خوش ہوں گا اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک فوج جمع کر لے اور اسے لے کر یہاں آئے۔ تو ہمیشہ مجھے میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ یہ بات اس وقت میں کہہ رہا ہوں، اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا۔ جنگ نائکوپولس کے بعد ولیشیا، سٹاریا اور ہنگری پر بھی حملے کیے گئے اور پیٹر وارڈی کے شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد بایزید ادرنا پہنچا اور 1397 عیسوی میں یونان پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہی دن بعد موریا کا تمام علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ یونان کی فتح سے لوٹا تو بایزید نے ایک مرتبہ پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ حالانکہ معاہدے کو 10 سال پورے نہ گزرے تھے، اس نے اپنے خاص ایلچی کے ذریعے شہنشاہ مینوول کو حکم بھیجا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا۔ شہنشاہ مینوول نے سلطان کی بات نہ مانی، چنانچہ سلطان نے قسطنطنیہ کا سخت محاصرہ کر لیا۔ عین اس وقت جب بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اس کے ایشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے، جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اسی روز سے بایزید کی بدقسمتی کا آغاز ہوا اور آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے، اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی تھی۔ خود بایزید یلدرم کی موت قید کی حالت میں ہوئی۔ اس کی یہ تباہی، یہ بربادی امیر تیمور کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیائی کوچک کی سرحد تک اور بحر ارل سے لے کر دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب دشمنوں کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایا تخت بنایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے عرصے میں اس نے 27 مملکتیں فتح کیں اور 9 شاہی خاندانوں کو فنا کر دیا۔ تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ بایزید اپنی سابقہ فتوحات کے نشے میں اتنا سرشار تھا کہ اس نے تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا اور ایک ایسے فاتح کو برانگیختہ کر دیا جس کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے۔ پہل دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ تک آ گئی۔ 1400 عیسوی میں تیمور نے بایزید کے شہر سیواس کا 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ محاصرہ کر لیا۔ سیواس کی حفاظت پر بایزید کا سب سے بڑا لڑکا ارطغرل مامور تھا۔ ارطغرل نے ایسی جانبازی کے ساتھ تیمور کا مقابلہ کیا کہ کئی روز تک 6 لاکھ کی فوج کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب محصورین کے پاس نہ تھا۔ اس نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھودنا شروع کی اور ان میں شہتروں کی تھونی لگا کر دیواروں کو روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام مکمل ہو گیا تو شہتروں میں آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیواریں بیٹھ گئیں اور شہر پر فوراً قبضہ کر لیا گیا۔ تیمور نے اپنی ظالمانہ روایت برقرار رکھی اور بایزید کے بیٹے ارطغرل کے ساتھ 4000 شہریوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے یہ خبر سنی تو محاصرہ چھوڑ کر آندھی اور طوفان کی طرح تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائی کوچک لوٹا۔
لیکن تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور پہلے سے بھی زیادہ اختلافات کے ساتھ دونوں کے درمیان خط و کتابت ہونے لگی، اور بالآخر چشم فلک نے تاریخ کی اس دردناک جنگ کا نظارہ کیا جس میں دونوں طرف مسلمان سپاہی شریک تھے۔ یہ جنگ جنگ انگورا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ سیواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور نے 8 لاکھ کی فوج کے ساتھ بایزید کے شہر انگورا کو گھیرے میں لے لیا۔ بایزید انگورا کو بچانے کی غرض سے انگورا کی طرف واپس پلٹا۔ تیمور تاتاری تھا، ادھر بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی تھی۔ تیمور نے اپنے جاسوس بھیج کر ان تاتاریوں کو ورغلایا جو عین جنگ کی حالت میں ٹوٹ کر تیمور سے جا ملے۔ اس موقع پر بایزید سے سب سے بڑی حماقت یہ سرزد ہوئی کہ وہ ایک روز اپنی بے خوفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی پوری فوج کو لے کر شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس مقام پر شکار طے پایا تھا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5,000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے تڑپ کر مر گئے۔ جو زندہ بچے وہ بھی گرمی اور پیاس سے نڈھال تھے۔ بایزید شکار سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکرگاہ پر تیمور کا قبضہ تھا۔ جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لیتی تھی اس کا رخ بھی تیمور نے پھیر دیا تھا۔ اب بایزید کے پاس ماں سوا فوری جنگ کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ منگل کے روز 17 ذی الحجہ 804 ہجری بمطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو انگورا کے مقام پر وہ معرکہ پیش آیا جس نے تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخش دی اور بایزید کی ذلت و رسوائی کو اس کے لیے یادگار بنا دیا۔ دوران جنگ بہت سے مسلمان سردار بایزید کا ساتھ چھوڑ گئے اور بالآخر بایزید 8 لاکھ تاتاریوں کے مقابلے میں صرف 10,000 یعنی چری سپاہیوں کے ہمراہ اکیلا رہ گیا تھا۔ سربیا کا بادشاہ لارڈ سٹیفن بھی آخری وقت بایزید کے ساتھ اور شکست سے بچنے کے لیے فرار ہوا تھا۔ بایزید کو محمود خان چغتائی نے گرفتار کر لیا۔ اس کے 5 لڑکوں میں سے جو لڑائی میں شریک تھے 3 دشمن کی زد سے بچ نکلے۔ شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا، شہزادہ محمد نے اماسیہ پہنچ کر دم لیا اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگا۔ شہزادہ موسیٰ گرفتار ہوا اور شہزادہ مصطفیٰ کا حشر کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ممکن ہے وہ بھی مارا گیا ہو، لیکن کسی کو اس کا سراغ نہ ملا۔ جنگ کے اختتام پر بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور نے ایک لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا۔ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجر میں بند رکھتا تھا، وہ جہاں جاتا اس پنجرے کو ساتھ لے جاتا۔ بایزید اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکا اور صرف 8 مہینے بعد اس کی روح قفص عنصری اور قفص فولادی دونوں سے ایک ہی وقت آزاد ہو گئی۔ جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بظاہر خاتمہ ہو گیا۔ عثمانی سلطنت کی تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ بایزید کے 6 لڑکوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انگورا میں شریک تھے۔ 4 لڑکے جو زندہ بچ گئے تھے بایزید کی وفات کے بعد مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جا کر حکمران بن بیٹھے اور آپس میں لڑنے لگے۔ بھائیوں کی اس لڑائی میں آخری فتح شہزادہ محمد کو ہوئی اور شہزادہ محمد نے صرف 8 سال کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کا کافی حد تک وقار بحال کر لیا۔ محمد نے 41 سال کی عمر میں 1421 عیسوی میں وفات پائی اور بروسا میں دفن ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی اسی کا بیٹا تھا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کا شجرہ نسب یوں بن گیا کہ عثمان پہلا تاجدار تھا جو 1288 عیسوی میں نمودار ہوا۔ اس کا بیٹا عدر خان 1320 عیسوی میں، اس کا بیٹا مراد خان اول 1359 عیسوی میں، اس کا بیٹا بایزید یلدرم 1379 عیسوی میں، اس کا بیٹا محمد اول 1413 عیسوی میں، اس کا بیٹا مراد خان ثانی 1421 عیسوی میں اور اس کا بیٹا سلطان محمد فاتح 1451 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد فاتح کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ کئی سو سال تک قائم رہی، لیکن جو شہرت اور عزت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قسطنطنیہ کا فاتح جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور تھی اور اسی حدیث کا صحرا اپنے سر باندھنے کے لیے کئی حکمران یزید اول سے لے کر بایزید یلدرم اور سلطان مراد خان ثانی تک سب قسطنطنیہ پر جارحانہ حملے کیے تھے، لیکن کوئی بھی قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکا۔
یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی، جس نے 29 مئی 1453 عیسوی کی رات عظیم آہنگر اربان کی طاقتور توپوں سے بالآخر قسطنطنیہ کی ایک دیوار کو گرا دیا، اور یوں یہ شہر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا استنبول بن گیا۔